بلوچستان میں ایک اور ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، حادثے میں 6 جوان شہید ہو گئے۔ پاک آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر فلائنگ مشن پر تھا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کل رات گئے ہرنائی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ شہید ہونے والوں میں میجر خرم شہزاد، میجر منیب افضل، صوبیدار عبدالواحد، نائک جلیل، سپاہی محمد عمران اور سپاہی شعیب شامل۔ گرتی معیشت کو مضبوط کرنے کا مشن، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی ناکامی کے بعد ڈالر اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ایک بار پھر اسحاق ڈار کی خدمات لینے کا فیصلہ۔ سابق وزیر خزانہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کوشش ہوگی گرتی معیشت کو روکیں اور اس کی سمت درست کریں۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جس دفتر سے نکل کر اپنے میڈیکل کے لیے لندن آیا تھا، آج اسی دفتر میں اللہ نے واپس بلا لیا۔ آڈیو لیک پر وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ مریم نواز کی ایک اور آڈیو سامنے آنے والی ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ یہ لوگ پاکستان آتے ہیں، پیسہ لوٹ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا حکومت پر وار، بولے اسحاق ڈار ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں۔ قوم کو بدترین مہنگائی میں دھکیل کر کابینہ ارکان نے آتے ہی اپنے کیسز ختم کرنے شروع کر دیے۔ میرا اپنا پیسہ ہوتا تو شاید معاف کر دیتا، پیسہ عوام کا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیا پیا کا حساب لوں گا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں PTI کے پروگرام پر گورنر پنجاب کو نوٹس، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا بھی تنقیدی ٹویٹ لکھا۔ علم سیکھنے کی جگہ کو سیاسی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ایک ایسا جرم ہے جس پر سزا دیے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک فتنے کو کالج کے احاطے میں جلسے کرنے کی اجازت دینے پر وائس چانسلر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ہمیں عمران خان کے ہاتھوں تباہ شدہ پاکستان ملا، خان کی حکومت رہتی تو ہم مہنگائی کی جگہ ملک کو رو رہے ہوتے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا عمران خان کے ذریعے سیاست کے بعد معاشی عدم استحکام لایا گیا۔ اس عدم استحکام میں بین الاقوامی ادارے شامل ہیں۔ عمران خان خوشنما نعرے لگاؤ اور عوام کو پاگل بناؤ پالیسی پر گامزن ہیں۔ دی چوک پر چڑھائی ہوئی تو قانون اپنا راستہ بنائے گا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں بیان، کہا گزشتہ دور کی طرف جائیں تو انہوں نے خواتین تک کو معاف نہیں کیا، 3.5 سال فسطائیت کا دور تھا۔ سیف اللہ نیازی کیس پر کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن نے تحقیقات کا کہا، ہمیں قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، 3.5 سال جو ہتھ کنڈے استعمال ہوئے وہ اب استعمال نہیں ہو رہے۔ ملک کی بد نصیبی ہے کہ وزارتوں کا فیصلہ 27 کلومیٹر کی حکومت نے کی ہے۔ شیخ رشید نے ایک بار پھر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا پہلے یہ لوگ خزانے پر ڈاکہ ڈالتے تھے، آج کل جیبوں پر ڈال رہے ہیں۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم کے جہاز میں لندن سے آ رہے ہیں۔ آڈیو لیک کا وقت اہم ہے اور تشویشناک اور خطرناک ہے، یہ بھارت کے زیر اثر ایجنڈا ہے۔ حکومت ہیکر سے لیک ہونے والا ڈیٹا خرید رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 20 اگست سے اب تک وزیر اعظم آفس کی آڈیو لیک ہوتی رہی ہیں۔ ہم نے بہت خرچ کر کے ایجنسیوں کو جدید آلات سے لیس کیا۔ 340 گھنٹوں کی آڈیو لیک ہوئی لیکن کسی ادارے کو معلوم ہی نہیں ہوا۔
مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑر نے مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے والوں کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کی تجویز دے دی. کہا ان مجرموں کے پاکستانی پاسپورٹ اور نائکوب کارڈ منسوخ کریں. اگر غیر ملکی پاسپورٹ پر پاکستان آئیں تو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا. کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کراچی شہر کے لیے دن دیکھا نہ رات کام کیا. تمام بڑی شاہراہوں کو ہم نے بنوایا. بس یہ غلطی کہ پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالا بلکہ شہر کے لیے کام کرنے کا سوچا. مرتضی وہاب کے مستعفی ہونے پر پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کا رد عمل. کہا دیر آئے درست آئے. شہر کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی. قانون کی آڑ میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے مفادات کو محفوظ کیا. ہماری خارجہ پالیسی کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پر پیش کرنا بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاک چین تعلقات لین دین ہی نہیں بلکہ مستقل دوستی ہیں. چین پاکستان کا ہمیشہ ثابت قدم دوست رہا ہے. سیلاب متاثرین کی مالی امداد پر چین کے مشکور ہیں. اسحاق ڈار کی واپسی کے ساتھ ڈالر کو بھی ریورس گیئر لگ گیا. امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں بڑا اضافہ. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے 90 پیسے سستا ہو گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا مثبت رجحان رہا. روس کے شہر ایسی ویکس میں مسلح شخص کی اسکول میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ. 13 افراد قتل کر کے پھر خودکشی کر لی. روسی میڈیا کے مطابق ایسی ویکس کے ایک اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں 13 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں 7 طلباء، 4 اساتذہ اور 2 سیکیورٹی گارڈ شامل. اور پاکستان نے 7 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کے چوتھے میچ میں انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو شکست دے دی. پاکستان نے جیت کے لیے انگلینڈ کو 167 رنز کا ہدف دیا تھا. انگلینڈ کی پوری ٹیم ہدف کے تعاقب میں 163 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری 7 T20 میچوں کی سیریز 2-2 سے برابر ہو گئی. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلوچستان میں ایک اور ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. ہیلی کاپٹر حادثے میں 6 جوان شہید ہو گئے. پاک آرمی ایوی ایشن کا ہیلی کاپٹر فلائنگ مشن پر تھا. ISPR کے مطابق پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کل رات ہرنائی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. شہید ہونے والوں میں میجر خرم شہزاد، میجر منیب افضل، صوبیدار عبدالواحد، نائک جلیل، سپاہی محمد عمران اور سپاہی شعیب شامل ہیں. میجر خرم شہزاد ہیلی کاپٹر کے پائلٹ اور اٹک کے رہائشی تھے. ان کے ورثہ میں ایک بیٹی ہے. میجر محمد منیب افضل کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور ان کے 2 بیٹے ہیں. صوبیدار عبدالواحد کا تعلق کرک سے ہے اور ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں. سپاہی محمد عمران کا تعلق خانیوال سے ہے. 27 سالہ سپاہی کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. 30 سالہ نائک جلیل کا تعلق کھاریاں سے ہے اور ان کے 2 بیٹے ہیں، جبکہ سپاہی شعیب کا تعلق جنڈا ضلع اٹک سے ہے اور ان کا 1 بیٹا ہے.
اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ امریکہ اور برطانیہ کے بھرپور دورے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ 5 سال سے خود ساختہ جلا وطن لیگی رہنما سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب بھی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کا وفد خصوصی طیارے میں لندن سے براہ راست اسلام آباد پہنچا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور ان کے وفد کو لانے والے طیارے نے نور خان ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ گرتی ہوئی معیشت کو روکیں اور اس کی سمت درست کریں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان 4 سال سے جس بھور سے گزر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جس دفتر سے نکل کر اپنے میڈیکل کے لیے لندن آیا تھا، آج اسی دفتر میں اللہ نے واپس بلوا لیا ہے۔ لندن روانگی سے قبل سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا کوشش ہوگی کہ گرتی ہوئی معیشت کو روکے اور اس کی سمت درست کریں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان 4 سال سے جس بھور سے گزر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جس دفتر سے نکل کر اپنے میڈیکل کے لیے لندن آیا تھا، آج اسی دفتر میں اللہ نے واپس بلوا لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ آڈیو لیک، ملکی سلامتی اور دیگر امور پر بات چیت کی جائے گی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے، جس میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، وزیر خزانہ سمیت اہم وزراء شریک ہوں گے۔ نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں سیلاب کی صورتحال، سیکیورٹی اور دیگر معاملات پر مشاورت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں، جبکہ وزیر اعظم آفس میں ہونے والی گفتگو کی آڈیو لیک کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی ایک اور آڈیو سامنے آنے والی ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ یہ لوگ پاکستان آتے ہیں، پیسہ لوٹ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں۔ چوروں کو NRO دیا جاتا ہے، ظالم کا مقابلہ بزدل اور خود غرض نہیں کر سکتے۔ اور پہلے نہیں کی، جب ہمیں حکومت ملی تب میں نے شروع کیا۔ تو یہ میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو وہ اصول تھے جس کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو؟ کیوں اس کا حکم ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ اللہ کو تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو آپ فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ ہماری بہتری کے لیے کہ اگر ہم ان کی سنت پہ چلیں گے تو ہماری بہتری ہوگی۔ کیونکہ مدینہ کی ریاست میں یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ انقلاب تھا۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ 622 اور 632 کے بیچ میں وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ دنیا کے لیڈرز بن گئے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا۔ 10 سالوں کے اندر صرف 1200 سے 1300 لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف۔ جو جنگوں کے اندر دونوں طرف کیجولٹیز ہوئی تھی وہ 1200 سے 1400 تھی، لیکن اسی ٹائم میں سارا عرب بدل گیا۔ اور وہ لوگ جس طرح انہوں نے دنیا کی لیڈرز بن گئے، فکری انقلاب آیا تھا۔ تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو چینج کیا، ان کا کیریکٹر کیسے بدلا، یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا آج۔ میں نے اس لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنوائی، بڑے بڑے عالم کو ہم نے اوپر بٹھایا، ہم نے کہا کریکولم ڈیولپ کرو،
स्कूल के बच्चों को सीरत नबी सिखाओ, 8, 9 और 10 क्लासेस के अंदर कोर्स स्पेशल डेवलप करो, यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च करवाओ, कॉलेजेस के अंदर डिबेट्स हो, पता चले हमारे नौजवानों को कि क्या इतना बड़ा इनकलाब कैसे आया था, कैसे दुनिया मुसलमानों ने ट्रांसफॉर्म कर दी थी। 1000 साल तक मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी पावर थे। वो क्या चीज थी, क्यों ऊपर, फिर मुसलमान जब ऊपर भी गए फिर नीचे क्यों आए? इकबाल के जो शिकवा और जवाब शिकवा लिखा, क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि हम ऊपर क्यों गए और फिर हमने क्या, वही मदीना के रियासत के उसूलों से पीछे हटे हम नीचे आ गए। और आज हम फिर कैसे अपने लोगों को ऊपर ला सकते हैं? इसलिए हमारी कोशिश थी कि ये अथॉरिटी बना के हम सारे मुल्क के अंदर लोगों को समझाएं, अपने यूथ को, नौजवानों को, फिर उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करें। इस वक्त हमारे बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है, मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मशाइख आप सबके सामने कह रहा हूं, मोबाइल फोन ने दुनिया बदल रहा है। मोबाइल फोन के ऊपर जिस तरह का मटीरियल आज है, इन सारी तारीख में। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में PTI के प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस ले लिया। मरियम नवाज ने भी VC के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम पर तालीमी अदारे के वाइस चांसलर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तालीमी मरकज़ में जलसे की इजाज़त दे दी थी, जिस पर गवर्नर पंजाब ने नोटिस ले लिया है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में मुतालबा किया था कि एक फितने को कॉलेज के अहाते में जलसा करने की इजाज़त देने पर वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा था कि इल्म सीखने की जगह को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना एक ऐसा जुर्म है जिस पर सजा दिए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हमें इमरान खान के हाथों तबाहशुदा पाकिस्तान मिला। खान की हुकूमत रहती तो हम महंगाई की जगह मुल्क रो रहे होते। लाहौर में JUI के सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के ज़रिए सियासत के बदमाशी अदम इस्तेहकाम लाया गया। इस अदम इस्तेहकाम में बैनुल अक़वामी अदारे भी शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान हुकूमत ने स्टेट बैंक को आज़ादी के नाम पर IMF के हवाले किया। स्टेट बैंक का गवर्नर वज़ीर आज़म को जवाबदेह है, न पार्लियामेंट को। उनका कहना था कि इमरान खान खुशनुमा नारे लगाओ और अवाम को पागल बनाओ पॉलिसी पर गामजन है। इमरान खान ने हमको गुलामी में ले जाकर हाथ पांव बांध दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कलील मुद्दत में कलील मुद्दती प्लानिंग करनी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पूरी दुनिया की मुईशत का हजम अमरीका के पास है। चीन मुकाबला कर रहा है। दुनिया के किसी नंबर पर मुईशत में पाकिस्तान मौजूद ही नहीं। उनका कहना था कि हमारी सोच वाज़ेह है कि मुल्क को बेहतरी की तरफ कैसे ले जाया जाए। अल्लाह का शुक्र है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि डी चौक पर चढ़ाई हुई तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। सेनेट में बयान देते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि गुज़श्ता दौर की तरफ जाएं तो इन्होंने ख़वातीन तक को माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि 3.5 साल फस्तायत का दौर था। सैफुल्ला न्यासी केस पर कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन ने तहकीकात का कहा। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा कि वफाकी तहकीकाती अदारे FIA के DG की रिपोर्ट इस हफ्ते के आखिर तक आ जाएगी। हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए। उनका कहना था कि आप डी चौक पर चढ़ाई करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। 3.5 साल जो हथकंडे इस्तेमाल हुए वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मुल्क की बदनसीबी है कि वजारतों का फैसला 27 किलोमीटर की हुकूमत ने किया। पहले ये लोग खजाने पर डाका डालते थे, आजकल जेबों पर डाल रहे हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इसहाक डार वज़ीर आज़म के जहाज़ में लंदन से आ रहे हैं। ऑडियो लीक का वक्त अहम है और तशवीशनाक और ख़तरनाक है। शहबाज शरीफ कमज़ोर हुए हैं, फैसलों में इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये लोग शर्मिंदा नहीं होते, ये भारत के ज़ेर असर एजेंडा है। पहले ये लोग खजाने पर डाका डालते थे, आजकल जेबों पर डाल रहे हैं। फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ बता दिया था कि घंटों के ऑडियो लीक हैं। मेरे ख्याल में जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो टोकरा रख दिया जाएगा।
سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ اکتوبر میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ مفرور وزیر اعظم کے جہاز میں بھاگا اور 5 سال بعد وزیر اعظم کے ساتھ آ رہا ہے، یہ چوری اور سینہ زوری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ حکومت ہیکر سے لیک ہونے والا ڈیٹا خرید رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ 20 اگست سے اب تک وزیر اعظم آفس کی آڈیو لیک ہوتی رہی ہیں۔ ہم نے بہت خرچ کر کے ایجنسیوں کو جدید آلات سے لیس کیا۔ 340 گھنٹوں کی آڈیو لیک ہوئی لیکن کسی ادارے کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے غیر محفوظ ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ نے بیانات دیے مگر دونوں کے بیانات ہی مضحکہ خیز ہیں۔ ابھی تک وزیر اعظم آفس نے آڈیو لیک پر بیان جاری نہیں کیا۔ آڈیو لیکس کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ فواد چوہدری نے کہا کہ ہیکر کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز گفتگو تو ابھی جاری ہی نہیں کی۔ خبر ہے کہ حکومت لیک ہونے والا ڈیٹا خریدنے کے لیے ہیکرز کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے والوں کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کی تجویز دے دی۔ عطا تارڑ نے ٹویٹ میں لکھا کہ ان مجرموں کے پاکستانی پاسپورٹ اور نائکوب کارڈ منسوخ کریں۔ اگر یہ غیر ملکی پاسپورٹ پر پاکستان آئیں تو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیں۔ سادہ اور آسان آپ کسی خاتون کو ہراساں نہیں کر سکتے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کو لندن میں پاکستانی تحریک انصاف کے کارکنان کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ لندن میں موجود وفاقی وزیر مریم اورنگزیب ماربل آرچ پر ایک کافی شاپ میں کافی کے لیے رکی تھیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کراچی شہر کے لیے دن دیکھا نہ رات بس کام کیا، تمام بڑی شاہراہوں کو ہم نے بنوایا۔ انہوں نے کہا کہ جس بلدیہ عظمیٰ کے لیے کہا کہ اختیارات نہیں، اسی نے کام کر کے دکھایا۔ ہم نے شہر میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، بس یہ غلطی کی کہ پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالا بلکہ شہر کے لیے کام کرنے کے لیے سوچا۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے سینئر رہنما خرم شیر زمان نے مرتضی وہاب کے استعفے کا اعلان کو خوشائند قرار دیا۔ ایک بیان میں خرم شیر زمان نے کہا کہ مرتضی وہاب کا فیصلہ دیر آئے درست ہے۔ بطور ایڈمنسٹریٹر پی پی رہنما نے شہر کو تباہ کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ انہوں نے کہا کہ مرتضی وہاب شہر کے لیے ایک ناکام ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے۔ ان کے دور میں شہر میں گندگی کے ڈھیر اور بارشوں کا پانی جمع تھا۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہے۔ خرم شیر زمان نے یہ بھی کہا کہ قانون کی آڑ میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے مفادات کو محفوظ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کو پہنچنے والا نقصان کا ازالہ ضروری ہے۔ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پر پیش کرنا بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی رہنماؤں اور دیگر سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں میں پاکستان کو دنیا کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پاکستان کا مقدمہ شنگھائی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی دونوں بین الاقوامی فورمز پر پیش کرنا بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاک چین تعلقات لین دین ہی نہیں بلکہ مستقل دوستی ہیں۔ چین پاکستان کا ہمیشہ ثابت قدم دوست رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مالی امداد پر چین کے مشکور ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاک چین تعلقات لین دین نہیں بلکہ ایک مستقل دوستی ہیں۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے مستقل ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ چین کے مجوزہ بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ پر تنقید کرنے والے لگتا ہے حسد کر رہے ہیں۔ تنقید کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین نے سیلاب متاثرین کی مالی امداد کے علاوہ خیمے اور دیگر اشیاء ضروریہ بھی فراہم کی۔ چینی کمپنیوں نے بھی پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کے لیے مدد کی۔
लाइन में निकाला था। आपको अहम खबर से आगाह करें, इसहाक डार वतन वापस पहुंच चुके हैं। आपको बराह रास्त मनासिर दिखाते हैं। पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से उन्हें आपको बताएं कि इसहाक डार वतन वापस पहुंच चुके हैं। आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। सीनियर साबिका जो वज़ीर ख़जाना है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, इसहाक डार, और आपको बराह रास्त मनाजिर इस वक्त दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी को छुपाने पर नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान कहा है कि इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करना होगा। इमरान खान अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इस नुक्ते को भी देख लें। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने शहरी मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वफाक को फरीक बनाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने इस्तफसार किया कि वफाक को इस केस में फरीक बनाने की ज़रूरत क्या है। वकील बोले, इमरान खान का अभी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफसार किया कि इस केस को इलेक्शन कमीशन के पास क्यों न भेजें। इमरान खान ने अपना बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को दिया था। फैसल वाडा केस भी इसी नेचर का था, इलेक्शन कमीशन को भेजा था। इन तमाम नकात पर अदालत को मुतमईन करें, एक तारीख रख लेते हैं। अदालत ने इमरान खान नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इंतखाबी तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए। इलेक्शन कमीशन ने हल्फ ना उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर ख़जाना के वकील ने कहा कि इसहाक डार पर ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होता। इसहाक डार का नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो हल्फ कैसे लेते। मेंबर बलोचिस्तान का कहना था कि सवाल यही है कि इसहाक डार नाअहल हो चुके हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत के दौरान इसहाक डार के वकील सलमान असलम बट कमीशन में पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी ने कहा कि इसहाक डार का एक केस कल भी मुकर्रर है। वकील बोले वो केस मुख्तलिफ है। मेंबर बलोचिस्तान का कहना था कि 60 दिन में हल्फ ना लेने पर नशिस्त खाली करार देने का ऑर्डिनेंस आया था। वकील ने कहा कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। कोई रुकन 5 साल भी हल्फ ना उठाए तो नाअहल नहीं हो सकता। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कानून की तशरीह नहीं कर सकता। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़ा इजाफा, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 65 पैसे सस्ता होकर 247 रुपये का हो गया। 100 इंडेक्स 345 पॉइंट्स इजाफे से 40,965 पर ट्रेड कर रहा है। 23 सितंबर को 16 रोज बाद पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कदर में 6 पैसे की मामूली कमी रिकॉर्ड की गई थी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की बहुतात, मुख्तलिफ बीमारियां और कई फुट खड़ा पानी सैलाब मुतासरीन के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। पट ईदन, सांखर, दादू, नौशहरा, फिरोज, साठरी, मीरवा और खैरपुर में सैलाबी पानी अब तक मौजूद है। लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहिद सहारा सिर्फ कश्ती है। पानी मुसलसल जमा रहने की वजह से गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर जल्दी इमराज में इजाफा हो रहा है। ठट्ठा में बहरिया शदी मूरी के बंद पर गुज़श्ता 1.5 माह से सैलाब मुतासरीन का डेरा है। मुतासरीन का कहना है कि अब तक सर छुपाने के लिए खैमे और ना ही पेट भरने के लिए राशन मिला।
وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی پوری مشینری ریلیف آپریشن میں مصروف ہے. جہاں پانی کم ہو رہا ہے وہاں متاثرین واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. کہا کہ ہر شخص کو متاثرین کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پی ڈی ایم نے تو اب وہ اس کی راشن کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ کیٹر کر لیں گے. ابھی تک جو لوگ کیمپس میں موجود ہیں ان کو کوکڈ فوڈ جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں وہ مہیا کیا جا رہا ہے. الحمدللہ وہاں پہ بھی کمپلینٹس نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن پھر بھی اتنا بڑا عالمیہ ہے تو کہیں پہ کمپلینٹس ہوں گی بھی صحیح. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% لوگوں کو شاید ہم پہنچ پا رہے ہوں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں پتہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے تو وہاں پہ 100% ہم پہنچ رہے ہیں. تو کوکڈ فوڈ بھی اب ہم نے ان مخیر دوستوں کو جنہوں نے رابطہ کیا ان کو یہ گزارش کی ہے کہ جی آپ اگر مدد کر سکیں ہماری تو یہ ڈی واٹرنگ کا پروسیس اس میں کریں. جتنی بھی این جی اوز ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا, جتنے بھی والنٹیئر حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈی واٹرنگ میں جتنی مدد کر سکیں وہ کریں, کیونکہ جو نیچرل ڈرین سے پانی جائے گا وہ بالکل جائے گا, لیکن جہاں پہ بالکل لو لائن ایریاز ہے جہاں پہ نیچرل ڈرین سے پانی نہیں جا سکتا وہاں صرف ڈی واٹرنگ کے ہی ذریعے جا سکتا ہے. اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کے ہدایتوں کے بعد جو کہ واٹر بورڈ اور کچھ کے ایم سی کی مشینری ہے وہ بھی موبلائز ہوئی. پی ڈی ایم اے کی اپنے جو ڈی واٹرنگ پمپس ہیں, ڈی واٹرنگ مشینز ہیں, وہ آلریڈی فیلڈ میں ہیں, وہ پانی نکال رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کی اس وقت ضرورت ہے. اس کے بعد فوری طور پر اب جو شروع ہوگا اور پیرالل شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آپ کا جو ان کی ری ہیبلیٹیشن کا کام. ری ہیبلیٹیشن میں اب سرویز آنا شروع ہو رہے ہیں کہ کتنے گھروں کا ایگزیکٹ نقصان ہوا ہے, کس کا کتنا نقصان ہوا ہے. دو قسم کی ری ہیبلیٹیشن ہوگی. ایک ری ہیبلیٹیشن ہوگی جن لوگوں کے گھر گرے ہیں, ڈیمیجز ہوئے ہیں, ان کو گھر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ بنا کے دیں گے. دوسری ری ہیبلیٹیشن ہوگی جن لوگوں کی فصلیں تھیں جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں, جو لوگ معاشی طور پر مکمل طور پر بینکرپٹ ہو چکے ہیں, جن کے اوپر اب قرضے بھی ہیں. جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا کہ جی گورنمنٹ آف سندھ نے مختلف بینک سے بات کی ہے کہ جو بھی کسان اور ہاری ہیں ان کے قرضوں کو ری شیڈول کیا جائے, اس بار ان کو ان کی قسطیں نہ دینی پڑے. اس پہ کچھ بینکس نے راضی نامہ انہوں نے مطلب اپنا کنسنٹ دیا ہے. اس وقت ہمارے پارٹی کے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں اس کو تھوڑا نرم کیا جائے, ان شرائطوں کو نرم کیا جائے تاکہ اس بار کچھ مؤخر کیے جائیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے ان متاثرین کی مدد کر سکے. یہ جیسا پہلے بھی کہہ چکے ہیں پوری پاکستان میں, پوری دنیا میں یہ میسج ہے کہ دنیا کے اگر 5 ممالک جو کہ بری طریقے سے جو بھی ویدر کے فورکاسٹ کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں, اس میں پاکستان ایک ملک ہے. تو پوری دنیا کے کنسرنز اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ہے. پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے متاثرین کی مدد کرے, اور خصوصی طور پر میں سندھ کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ تباہی صوبہ سندھ میں ہوئی ہے. تو صوبہ سندھ کے لیے پورے دنیا کو یہاں پہ مدد کے لیے آنا چاہیے, پورے پاکستان کو مدد کے لیے آنا چاہیے, اور پاکستان کی تمام کمیونٹیز کو بڑھ چڑھ کر مدد کے لیے آنا چاہیے. میں نے کہا کہ اس وقت ہماری کوشش ہے کہ آپ ری ہیبلیٹیشن کو بڑھائیں, جیسے پہلی پرائرٹی ہے ڈی واٹرنگ کو بڑھائیں, پھر دوسری پرائرٹی ہے کہ ری ہیبلیٹیشن کو بڑھائیں. چاہیے پورے پاکستان کو مدد کے لیے آنا چاہیے, اور پاکستان صوبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ٹرانس کراچی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا. اجلاس میں بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ کے انفراسٹرکچر کی تعمیر پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا. بورڈ کا ہر ماہ کم از کم 1 اجلاس منعقد کرانے کا فیصلہ. ابتدائی طور پر بورڈ کے ہر مہینے 2 اجلاس منعقد کیے جائیں گے تاکہ پروجیکٹ کے معاملات کو تیز کیا جائے. پروجیکٹ کی لاگت 505 ملین امریکی ڈالرز ہے. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بڑھتی انفلیشن سے پروجیکٹ کی لاگت بڑھ رہی ہے. پروجیکٹ کے کسی بھی پارٹنر کی طرف سے تاخیر ہو تو وہ جواب دہ ہے. صوبائی وزیر ٹیم ورک میں کام کریں گے تو چیزیں تیزی سے آگے بڑھیں گی. تمام فیصلوں میں بورڈ کو اعتماد میں لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ پروجیکٹ لاگت نہ بڑھے اور وقت پر مکمل ہو. شہریوں کے مفاد میں پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کے لیے مشترکہ کوششیں جاری ہیں.
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایک روزہ دورہ لاہور مکمل ہو گیا۔ عمران خان لاہور میں مختلف مکاتب فکر کی تقریبات میں شریک ہوئے۔ سابق وزیر اعظم نے عمران خان گورنمنٹ کالج لاہور میں تقریب سے خطاب کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے علماء مشائخ نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان نے دورہ لاہور کے دوران ایوان وزیر اعلیٰ کا دورہ بھی کیا۔ چودھری پرویز الہی سمیت پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کیں، جس میں لانگ مارچ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایک روزہ دورہ لاہور مکمل ہو گیا۔ عمران خان لاہور میں مختلف مکاتب فکر کی تقریبات میں شریک ہوئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تقریب سے خطاب کیا۔ عمران خان سے علماء مشائخ نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان نے دورہ لاہور کے دوران ایوان وزیر اعلیٰ کا دورہ کیا۔ چودھری پرویز الہی سمیت پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ آسٹریلین کونسلیٹ کے وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد۔ ایم ٹی واسا غفران احمد نے اجلاس کی سربراہی کی۔ اجلاس کا مقصد شہری سیلاب کی روک تھام اور انتظامات کے حوالے سے تکنیکی مدد کی فراہمی کے حوالے سے آگاہی دینا تھا۔ آسٹریلین کونسلیٹ نے پورے پاکستان سے پرپوزل مانگے تھے، جس میں واسا لاہور کا فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے پرپوزل سلیکٹ ہوا۔ آسٹریلین کونسلیٹ واسا لاہور کو اس فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے تکنیکی اور معاشی معاونت فراہم کرے گا۔ آسٹریلین کونسلیٹ کنسلٹنٹ آدم سمتھ انٹرنیشنل اور ایم پاکستان کی مدد سے یہ اسٹڈی کرے گا۔ لاہور پاکستان کا وہ پہلا شہر ہوگا جہاں اربن فلڈنگ مینجمنٹ کے حوالے سے اسٹڈی کی جائے گی۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد یہ پروگرام دیگر شہروں کراچی، فیصل آباد، راولپنڈی میں بھی نافذ کیا جا سکے گا۔ شہر کے محافظوں سے شہری غیر محفوظ۔ اینٹی کرپشن لاہور کی بڑی کارروائی۔ پولیس انسپکٹر کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدیل احمد سے۔ جی عدیل احمد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اینٹی کرپشن نے پولیس انسپکٹر کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ انچارج انویسٹیگیشن انسپکٹر محمد طاہر کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ انسپکٹر پولیس اسٹیشن بورے والا محمد طاہر نے مدعی سے 25,000 روپے رشوت لی تھی۔ انسپکٹر محمد طاہر کو سی او بیاڑی نے مجسٹریٹ کے ہمراہ رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ ملزم سے مجسٹریٹ کی موجودگی میں 25,000 روپے کی نشاندہی زدہ نوٹ برآمد کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد عدیل احمد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے لاہور سمیت لاہور ڈویژن کی 13 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی۔ تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے لاہور سمیت لاہور ڈویژن کی 13 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی۔ واٹر سپلائی، اسپیشل ایجوکیشن، سیوریج، ڈرینز اور ہائر ایجوکیشن کی مسنگ سہولیات کی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ کمشنر لاہور نے واسا کی لاہور میں 7 اسکیموں کی منظوری دی۔ اسپیشل ایجوکیشن کی عمارت کی تعمیر کے لیے لاہور میں 1 اور ضلع شیخو پورہ میں 3 اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ کمشنر لاہور نے گلشن راوی، راوی روڈ، انارکلی، مسنگ، گلبرگ، پیکو روڈ، فرخ آباد میں واٹر سپلائی لائنز کی تبدیلی کی اسکیموں کی منظوری دی۔ کمشنر لاہور نے فرخ آباد کے ڈسپوزل اسٹیشن کے پمپس کی تبدیلی اور کوٹ لکھپت ڈرین کی تعمیر کی اسکیموں کی منظوری دی۔ کمشنر لاہور نے وابڈا ٹاؤن گرلز کالج کے ریونیو پارٹ کی منظوری تقابلی ریٹس پیش کرنے سے مشروط کر دی۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے ایک اسکیم کا تفصیلاً جائزہ لیا۔ بنو میں کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن۔ ڈپٹی کمشنر اون حیدر گوندل نے جانی خیل کے آئس اور ہیروئن کے عادی مریضوں کے بنو سٹی کمپلیکس میں علاج کی ہدایات جاری کر دیں۔ اہل علاقہ نے بھی کوہ نور نیوز کی کاوشوں کو سراہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فدا محمد خان سے۔ ڈپٹی کمشنر بنو این حیدر گوندل نے کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے 36 آئس اور ہیروئن کے مریضوں کے علاج کے لیے تگودو کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ آج خصوصی جرگہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر بنو نے ان نوجوانوں کو اتنی ہمت دکھانے پر داد دی اور ہدایات جاری کی کہ بنو سٹی میں ہیلتھ کمپلیکس کو فوری فعال کر کے جانی خیل کے آئس زدہ اور ہیروئن کے عادی افراد کو ٹائپ ڈی اسپتال جانی خیل سے شفٹ کر کے ان کا جلد از جلد علاج شروع کیا جائے۔ مذکورہ نوجوانوں نے بھی کوہ نور نیوز کو اپنے مسائل اجاگر کرنے پر شکریہ ادا کیا۔
हम कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारी आवाज़ हकाम बाला तक पहुंचाई और आज जनी खेल नौजवानों ने जो मुंशियात के आदि जनी खेल में इकट्ठे किए थे उसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर बन्नू के साथ हमारे नौजवानों का जरगा हुआ और उसमें डिप्टी कमिश्नर ने हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आपके मसले का हल हम हर सूरत में निकालेंगे। शुक्रिया। एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल का इम्तिहान गैर हाजिर तालिब इल्म की जगह पर नामालूम शख्स इम्तिहान देता पकड़ा गया। मजीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद अमानुल्लाह खान मेडिकल इंस्टीट्यूट में खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इम्तिहान का इनेकाद हुआ, जहाँ पर गैर हाजिर तालिब इल्म की जगह पर नामालूम शख्स इम्तिहान देता पाया गया। मशकूक शख्स को इम्तिहानी अमले ने पकड़ लिया, जिसे इम्तिहानी हाल से बाहर कमरे में लाया गया और नामालूम शख्स मौके पाते ही फरार हो गया। इस हवाले से एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इनामुल हक का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जी सर, एक बंदा इस तरह है कि वो सस्पिशियस थे तो उनको हमने पकड़ा हुआ है। तो वो बंदा किसके निश्चित पे बैठा हुआ था? ये वो कोई माज नाम लड़का है, इसमें एग्जाम में कैंडिडेट है तो उसकी जगह बैठा हुआ था। इंक्वायरी की माज कौन है, किस तरह के? यार माज का तो अभी तो पूरा इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन ये है कि वो एग्जाम का एक कैंडिडेट था, माज नाम है उसका। फर्दर हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या है, ये बंदा क्यों नहीं आता, क्यों अपनी जगह दूसरा बंदा बिठाया हुआ था। ठीक है, तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? बस हमने जो लीगल वो होती है कानून के अंदर, हम उसके खिलाफ हमने वो प्रूफ वगैरह इकट्ठे किए हैं। आगे हम हाई अप्स जो है उनको भेजेंगे, हाई अथॉरिटी जो है कौंसल को, आगे वो जिस तरह परसू करना चाहते हैं तो कर लेंगे। नामालूम शख्स के तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मामला इदारे को भेजा जा रहा है। उबैदुर रहमान सुलेमानी, कोहिनूर न्यूज़ टीवी, एबटाबाद। बुलेटिन में भी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रूस के शहर एसिविक्स में मुसल्लह शख्स की स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग, 13 अफराद कत्ल करके फिर खुदकुशी कर ली। रूसी मीडिया के मुताबिक एसिविक्स के स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 13 अफराद हलाक हुए और 21 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 7 तलबा, 4 असातिज़ा और 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर ने खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ताहाल फायरिंग के वाक़े की वजह का तयन नहीं हो सका। स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 21 अफराद ज़ख्मी भी हुए, जिनमें 14 बच्चे और 7 असातिज़ा भी शामिल हैं। हलाक और ज़ख्मी होने वालों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। वाज़ेह रहे कि रूस में हालिया बरसों में स्कूलों में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मई 2021 और अप्रैल 2022 में स्कूल में फायरिंग के वाक़यात भी हुए थे। साइंसदानों ने रूसी चमगादड़ों में कोरोना वायरस जैसा नया वायरस दरियाफ्त कर लिया, जिस पर मौजूदा तमाम कोरोना वैक्सीन गैर मौसर हैं। अमरीकी मुहक्किकीन का कहना है कि रूसी चमगादड़ों में पाए जाने इनकी शनाख्त खोस्टा 2 के नाम से हुई है, जो इंसानों के खुलियों में जज्ब होकर इंसानों को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। माहिर वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि खोस्टा 2 पर मौजूदा तमाम कोरोना वायरस की वैक्सीन गैर मौसर हैं, जिसके बायस एक ऐसी वैक्सीन तैयार करने की ज़रूरत है जो तमाम हैवानात में पाए जाने वाले मुख्तलिफ वायरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सके। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान ने 7 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के चौथे मैच में इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने जीत के लिए इंग्लैंड को 167 रन का हदफ दिया था, लेकिन पूरी टीम हदफ के ताक़ुब में 163 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड की टीम को 3 रन से शिकस्त हुई। इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी 7 T20 मैचों की सीरीज़ 2-2 से बराबर हो गई है। इंग्लैंड की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए लियाम डॉसन और हैरी ब्रॉक 34 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि बेन डिकेट ने 33 और मोइन अली ने 29 रन बनाए।
انگلینڈ کی جانب سے کھیلتے ہوئے فل سالٹ نے 8، ڈیوڈ ولی نے 11 اور ایلیکس ہیلس نے 5 رنز کا اضافہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے محمد نواز اور حارث رؤف 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی گئی۔ اور مشوانی نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ گدوالیاں ہائی اسکول میں جاری، روزانہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چندہ بھی جمع کیا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں غازی سے محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں۔ مشوانی نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ گورنمنٹ ہائی اسکول گدوالیہ کے گراؤنڈ میں جاری سیلاب زدگان کی امداد کے لیے روزانہ چندہ مہم کا سلسلہ جاری۔ زیر اہتمام ماسٹر ثاقب شاہ، وسیم شاہ، ظفر شاہ، عادل شاہ کی سربراہی میں سیلاب زدگان کے لیے چندہ مہم جاری۔ ماسٹر ثاقب شاہ نے کہا کہ ہم چندہ جمع کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے بہن بھائی بچے بوڑھے مصیبتوں میں ہیں اور کھلے آسمانوں کے نیچے بھوکے بیٹھے ہیں، ہم وہاں جا کر ان کی مالی امداد کریں گے۔ تمام حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ سیلاب زدگان کی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔